اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال اخرج منها فرمایا یہاں سے نکل جاؤ، مذءوما مدحورا مذمت کیے ہوئے، رحمت سے دور کیے ہوئے، لمن تبعک منہم ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا، تیری بات مانے گا، تیرے جال میں پھنسے گا، تیرے ہتھ کنڈوں کا شکار ہوگا، لَأَمْلَأَنَّ البتہ میں ضرور بھر دوں گا، جہنم جہنم کو، منکم اجمعین تم سب سے، کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی کی، اس کو چیلنج کیا، اس کو بلیم کیا، اس کی نافرمانی کی، اس کے راستے پہ جا بیٹھا، اس کے راستے سے لوگوں کو بھٹکایا، لہذا جو اس کے پھیر میں آئیں گے پھر وہ اسی کے ساتھی ہوں گے اور اسی کے انجام کو پہنچیں گے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ یہ وقتی طور پر ایک ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا تو وہاں سے جو چاہو کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اور اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے بہوش و حواس یہ ساری بات سنی اور جنت میں جا کے ہنسی خوشی رہنے لگے۔ شیطان کو چین نہیں آیا، یہ انسان، اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا، میں بھلا اس کو جنت میں رہنے دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس نے منصوبہ بنایا کہ کس طرح میں انسان کو بھٹکاؤں۔ اس کے لیے اب وہ خفیہ پلاننگ کرتا ہے۔ فوسوس لہم الشیطان سب سے پہلے وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب یہاں شیطان کے حملہ آور ہونے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے وسوسہ، دل میں خیال ڈالنا، اور اس کا ٹارگٹ کیا تھا کہ آدم اور حوا کو بے لباس کروں، ذلیل و خوار کروں، رسوا کروں، بدلہ لوں۔ لیبدی لہما ما ووری عنہما من سوآتہما اور کیا کہا؟ قال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے کوئی نہیں روکا۔ اب دیکھیے، پہلا ہے وسوسہ، دوسرا ہے قالا۔ پہلے خیال ڈالا، پھر بات شروع کر دی۔ ہوتا بھی یہی ہے، انسان برائی میں اچانک اور ایک دم نہیں جا پڑتا، پہلے خیال آتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی انسان ایسا مل جاتا ہے جو اسے اس کی طرف مزید مائل کر دیتا ہے، اور یہ انسان دراصل شیطان کا چیلا ہوتا ہے، یہ شیطان کے پورے تسلط میں ہوتا ہے، اس کے ذریعے وہ اس انسان کو اپنے راستے پہ لاتا ہے۔ آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ جب آپ کے دل میں کوئی خیال آتا ہے تو آپ فوراً چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ڈسکس کریں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، فوراً مشورہ کرتے ہیں۔ کوئی آئیڈیا آیا تو آپ کے دل میں ایک بے چینی ہوتی ہے کہ اب میں کس سے شیئر کروں۔ اب ظاہر ہے کہ عموماً آپ اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ برے دوست نہیں ہونے چاہیے، کمپنی اچھی ہونی چاہیے، جیسے لوگ ہوں گے ویسے آپ کو مشورے ملیں گے۔ آپ جا کے کسی سے بات کرتے ہیں، اگر وہ انسان اچھا ہوتا ہے تو وہ آپ کو منع کرتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے کہ نہیں دیکھو یہ بات غلط ہے، ایسے نہیں کرو، یہ تمہارے لیے اچھی نہیں۔ اس کے برعکس جب کوئی برا شخص انسان کو مل جاتا ہے تو وہ اس کو کیا بتاتا ہے کہ نہیں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو سب لوگ کر رہے ہیں، اور یہ تو شروع سے ہوتا آ رہا ہے، اور اتنے نیک نیک لوگ بھی یہ سب غلط کام کر رہے ہیں، تم نے کر لیا تو کون سی قیامت آ جائے گی، میجورٹی تو یہی کچھ کر رہی۔ اور اس طرح وہ اس کو مختلف طرح کی ریزنز دے کر، مختلف طرح کے لاجک سجھا کر وہ غلط کام اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ پہلا وسوسہ، دوسرا قول
کہ تمہارے رب نے تو تمہیں اس لیے روکا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ یا ہمیشہ نہ یہاں رہنے لگو. تیسرا حربہ وقاسمہما، اب قسمیں کھانے پہ آ گیا، تاکیدی عمل. وسوسہ قول اور قسمیں، اور قسمیں کھا کر کیا کہا؟ انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. شیطان یا اس کے چیلے کبھی دشمن کے روپ میں سامنے نہیں آتے، وہ دوست بن کے سامنے آتے ہیں، دوست بن کے بھٹکاتے ہیں، خیر خواہ بن کر آتے ہیں کہ میں تمہارا بہت خیر خواہ ہوں اور میں تو خیر خواہی چاہتا ہوں. یہاں سے انسان دھوکا کھا جاتا ہے. فلاں کا مشورہ ہے، وہ میرے لیے بھلا کب برا چاہ سکتا ہے. اور یہ خیر خواہ کون ہوتے ہیں؟ کبھی آپ کے اپنے ہی والدین ہوتے ہیں جو شیطان کے زیر اثر ہوتے ہیں، یا آپ کے دوست ہوتے ہیں، یا رشتہ دار ہوتے ہیں، یا کولیگز ہوتے ہیں. وہ جب مشورہ دیتے ہیں تو صرف مشورہ ہی نہیں دیتے بلکہ ساتھ اپنی خیر خواہی کا بھی بڑا یقین دلاتے ہیں، اور آپ پورے اعتماد اور تسلی سے پھر ان کی بات مانتے ہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھو، میں اللہ تعالیٰ کو بتا دوں گا کہ میری وجہ سے نہیں پڑھی تھی، یہ نماز میرے ذمہ ڈال دو، اس کی سزا میں بھگت لوں گا. اس قسم کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں. اور شیطان دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ دیکھو کتنا بھلا چاہتا ہے یہ تمہارا، یہ تمہیں مشکل سے نکال رہا ہے. پھر چوتھا طریقہ یا چوتھا حربہ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکے کے ساتھ ان کو پھسلا لیا، وسوسے ڈالے، باتیں کی، قسمیں کھائیں اور دھوکے سے اپنے ڈھب پہ لے آیا. چکنی چپڑی باتیں کر کے آہستہ آہستہ گریجولی تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو پوری طرح انوالو کر دیا غلط کام میں. پیچھے آپ نے پڑھا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فواحش کے قریب نہ پھٹکو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر قریب آؤ گے تو کیا پتا اندر ہی جا گرو. کیونکہ انسان جب کسی چیز کے کنارے کنارے چلتا ہے تو بہت احتمال ہوتا ہے کہ اس کا قدم باؤنڈری لائن کو کراس کر کے غلط طرف جا پڑے. اب اس نے اپنا کام کر لیا، دھوکے سے ان کو پھسلا لیا. اب وہ آدم جو اپنے علم کی بنا پر مسجود ملائک قرار پائے تھے، شیطان کے دھوکے میں آ گئے. جو ہی انہوں نے درخت کا پھل کھایا بدت لہما سوآتہما، ان کی شرمگاہیں ان سے کھل گئیں، ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو گئے، لباس اتروا دیا گیا. اور یہ جنت کا لباس تھا جو محض لباس کا اترنا نہیں تھا، شاہی خلعت کا اترنا تھا، شاہی لباس کا اترنا تھا، ایک بہت بڑے آنر سے محروم ہونا تھا. ایک اور جگہ پر آتا ہے ینزع عنہما لباسہما، نزع کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا. یہ نزع کا وقت بھی جان کھینچنے کا وقت ہوتا ہے نا. آپ ذرا امیجن کریں کہ کوئی شخص آپ کا دوپٹہ کھینچ رہا ہو، کھینچ کے اتار دے، آپ کو کیسا لگے گا؟ بے عزتی محسوس ہوتی ہے نا. یعنی ایک ہوتا ہے آپ اپنا لباس خود اتارتے ہیں، اور ایک یہ کہ کوئی کھینچ کے اتار دے. آپ اگر کسی بچے کا بھی آپ کھینچ کے کپڑا اتاریں تو وہ بہت بے عزتی محسوس کرتا ہے. تو یہاں پر کیا ان کے لباس اتروا لیے گئے. لیکن چونکہ شرم و حیا فطرت میں تھی، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو وہ اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگ گئے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اس پر رب نے ان کو پکارا. أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا؟ تمہیں یاد نہ رہا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، میں نے تم کو کہا نہ تھا؟ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تم بھول گئے یہ بات کہ تمہیں یہ سب کچھ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، اور اللہ کی بات بدلی نہیں جاتی. تمہیں وارن کیا گیا تھا کہ ایسا ہوگا، اور دیکھو پھر ویسا ہی ہوا. جو ہی انہوں نے یہ آواز سنی قالا، دونوں پکار اٹھے ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جان پہ بہت ظلم کیا. اب یہ انسانی رویہ ہے، وہ شیطانی تھا کہ غلطی کے بعد توبہ نہیں، غلطی پہ اصرار اور ڈھٹائی. اور یہ انسانی رویہ کہ غلطی کا احساس ہوتے ہی فوراً اعتراف کر لیا اور بخشش کی دعائیں مانگنے لگے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پہ رحم نہیں فرمائے گا تو ہم ضرور نقصان اٹھا جائیں گے. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے.
یعنی شیطان انسان کی دشمنی کرے گا، پھر انسان انسان کے دشمن ہوگے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ یعنی یہاں انسان کو اگرچہ زمین میں بھیجا گیا، یہ نہیں کہ اس پھل کے کھانے کی وجہ سے، وہ تو پیدا ہی زمین کے لیے کیے گئے تھے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور یہاں اتارتے وقت بھی کیا کہا؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اب وہاں جا کے پھر نہ بھول جانا، تھوڑے دن کے لیے جا رہے ہو، ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہے۔ لیکن آج ہم شیطان کی باتوں میں آ کر، شیطان کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہو کر، پھر اللہ کے حکم کو، اللہ کے فرمان کو اور اس کی نصیحت کو بھولے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب ایسی ہی باتیں ہیں، ہم کریں اپنی مرضی، اور پھر قیامت کے دن بھی، آخرت میں بھی ہماری مرضی کے مطابق انجام ہو یا فیصلہ ہو، یہ محال ہے۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، واضح بتا دیا گیا وہاں جا کے تمہیں زندہ رہنا ہے، پھر تم وہیں پر مرو گے اور مر کے زمین میں دفن کیے جاؤ گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ تم سب وہاں سے نکال لیے جاؤ گے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، تحقیق ہم نے تم پر لباس نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ یواری سوآتکم، جو چھپاتا ہے تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو، وریشا، اور زینت کا ذریعہ بھی ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور تقوی کا لباس، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم، تاکہ وہ یذکرون، سبق لیں، نصیحت پکڑیں۔ شیطان نے انسان کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی یہ کی کہ اس کا لباس اس سے اتروایا، اور دنیا میں آنے کے بعد بھی شیطان کا انسان کو اپنے ہاتھ میں لینے کا اور اپنا بنانے کا ایک خاص طریقہ کیا ہے کہ اسے بے لباس کر دے، اس کا لباس اس سے اتروا دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا فرمایا کہ اے آدم کے بچوں، یہ لباس ہم نے تمہارے لیے اتارا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو باقی تمام جانوروں کے لباس اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم پر فکس کر دیے، کسی پہ بال، کسی پہ کھال، کسی پہ پر، اور حسب ضرورت انہیں زینت بھی عطا کی اور انہیں ڈھانک بھی دیا۔ لیکن انسان چونکہ دوسری مخلوقات سے مختلف ہے، انسان کو عقل و سمجھ دی گئی، یہ دنیا اس کے لیے پیدا کی گئی، تو اسے یہ آزادی دی گئی کہ وہ اپنا لباس خود تیار کر سکے۔ لیکن اس کے لباس کے تیار کرنے کے لیے جو ساز و سامان تھے وہ سب اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیے، یعنی مثلاً روئی ہے یا اون وغیرہ ہے تو اس کا انتظام اور بندوبست اس نے خود فرمایا۔ تو اسی لیے فرمایا انزلنا، ہم نے نازل کیا۔ ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لباس کا حکم، اور دوسرا یہ کہ جس سے لباس بنتا ہے وہ مادے، اور پھر یہ کہ انسان کی یہ ایک ضرورت ہے، انسان کی ایک فطری طلب ہے۔ لباس کا فائدہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمہیں ڈھانکتا ہے، اور دوسرا فائدہ کیا؟ وریشا، اور زینت کا ذریعہ بھی ہے۔ ریش بنیادی طور پر پرندے کے پر کو کہتے ہیں، چڑیا وغیرہ کے پر کو، اشارہ ہے زیب و زینت کی طرف۔ پرندوں کے پر ان کو کیا فائدہ دیتے ہیں؟ پرندوں کے پر ان کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں اور ان کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بھی۔ تو لباس کا مقصد سطر ڈھانپنا بھی ہے، اور صرف سطر ڈھانپنا ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ زینت کا ذریعہ بھی، حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ ریش میں زینت اور حفاظت دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں صرف اس کی ضروریات ہی نہیں رکھی گئی بلکہ اس کے ٹیسٹ کو اور اس کے
لطیف احساسات اور جذبات کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ پرندوں کے پروں کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف پرنٹس آپ کو نظر آئیں گے، مختلف قسم کے پیٹرن نظر آئیں گے، ڈیزائنز نظر آئیں گے، رنگ نظر آئیں گے، شیڈز نظر آئیں گے۔ ان پرندوں کی اپنی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو انسانوں کا دل بہلانے کے لیے اور انسانوں کو بہت کچھ سکھانے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان نے پرندوں سے گھر بنانا سیکھا، ویونگ سیکھی، بنائی کا کام سیکھا، جس طرح وہ گھونسلے بناتے ہیں اس سے بہت سی چیزیں سیکھی انسان نے، اور پھر خود ان کے اپنے جسموں کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ بھی انسان کے لیے عقل اور سمجھ اور فہم کا ذریعہ ہے۔ تو اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا حکم رکھا کہ لباس کا پہلا مقصد کیا ہو کہ وہ جسم ڈھانپے، دوسرا مقصد کیا کہ حفاظت کا ذریعہ ہو، اور پھر تیسرا یہ کہ خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہو۔ عام طور پر ہمارے ہاں جو مذہبی ذہنیت ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اچھا لباس پہنے، یا اچھا لباس پہننا وہ دینداری کے خلاف سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ریشہ کا لفظ استعمال کر کے اس نظریے کو ختم کیا گیا۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس خوبصورت ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو حق کو نہ ماننے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ البتہ شہرت کے لیے لباس پہننے پہ وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ۔ جس شخص نے شہرت کا لباس دنیا میں پہنا، یعنی اس لیے پہنا کہ لوگ دیکھ کر اشش کر اٹھیں یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ یعنی خوبصورت لباس پہننے میں، قیمتی لباس پہننے میں ممانعت نہیں، لیکن انسان صرف دوسروں میں نمایاں ہونے کے لیے یا دوسروں سے زیادہ بڑا نظر آنے کے لیے ہی اچھا لباس نہ پہنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر سادہ لباس کو پسند کیا، کیونکہ آپ ہر ایک کے لیے نمونہ تھے۔ اگر آپ صرف قیمتی لباس پہنتے تو غریب لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے لیے تو آپ کی ذات میں کوئی نمونہ نہیں۔ تو اس لیے آپ نے عام طور پر سادہ لباس پہنا، لیکن بسا اوقات قیمتی لباس بھی پہنا۔ مثلاً ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ایک چادر اوڑھی جس کی قیمت 1000 روپے تھی۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک چادر تھی جس کی قیمت 400 اشرفیاں تھی۔ امام مالک روزانہ نیا لباس پہنتے تھے اور پرانا صدقہ کر دیتے تھے۔ تو جیسا کہ بات ہو رہی تھی کہ پر خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے اور حفاظت کا بھی۔ پر پرندوں کو مختلف طریقوں سے بچاتے ہیں، مثلاً سورج کی تیز روشنی سے، بارش سے، چوٹ لگنے سے۔ اسی طرح سردیوں میں سردی سے بچاتے ہیں، گرمیوں میں گرمی سے بچاتے ہیں۔ کچھ پرندے اپنے ہی پر گھونسلے بنانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح کچھ پروں کے اندر مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ پھر پر جو ہے وہ جسم کا جو درجہ حرارت ہے اس کو بھی اعتدال پر رکھتے ہیں، یعنی یہ صرف اڑنے کے کام نہیں آتے، ان کے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں۔ اور یہاں خاص طور پر خوبصورتی کا ذکر کیا گیا۔ پرندوں کے پر اگر اتار دیں تو وہ بہت بدنما لگتے ہیں، لائک اے پلکڈ ہین۔ انسان اپنا لباس اتار کر خود کو خوبصورت کیوں سمجھتا ہے؟ پرندے اپنے پروں سے کیموفلاج بھی کرتے ہیں، ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں جہاں وہ کسی کو نظر نہیں آتے اور شکاریوں سے بچ جاتے ہیں۔ انسانوں نے بھی کیموفلاج کرنا انہی سے سیکھا۔ تو یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے۔ یعنی لباس انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے، اس کی فطرت میں اس کی طلب رکھ دی گئی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اگر آپ اس کو چینج بھی کرنے لگتے ہیں تو وہ اپنے اوپر کپڑا کھینچتا ہے۔ تو حیا کا جذبہ ایک فطری جذبہ ہے۔ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، مقصد کیا ہے؟ تمہارے جسم کے سطر کو ڈھانپے اور حفاظت بھی ہو
اور خوبصورتی بھی ہو. تو گویا خوبصورت لباس پہننا دینداری کے منافی نہیں، جیسا کہ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے، اور آپ یہ مجھ جیسوں کو بلیم بھی کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے دیندار لوگ ہیں جو اچھے کپڑے بھی پہنتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں ذہنیت یہی ہے کہ جو شخص دیندار ہو وہ پھر سب سے زیادہ بدذوق بھی ہو. عید کی نماز کے لیے بھی عام طور پر دیکھا گیا کہ لوگ جیسے تیسے کپڑوں میں پڑھ کے آ کے پھر تیار ہوتے ہیں. تو اس ذہنیت کی یہاں اصلاح بھی ہو رہی ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو جب حلال طریقے سے حدود میں رہ کے استعمال کرتا ہے تو وہ ناپسند نہیں. پھر فرمایا وہ لباس التقوی، اور تقوی کا لباس. تقوی کا لباس کیا چیز ہے؟ تقوی کے لباس کا مفہوم یہ ہے کہ لباس ایسا ہو جس سے انسان کے اپنے اندر بھی ایک تقوی کا احساس ہو اور دیکھنے والے کو بھی اس انسان کے تقوی کا احساس ہو. اس میں نمبر 1 یہ کہ لباس پردہ پوش ہو، ایسا باریک یا شفاف نہ ہو کہ پہننے کے باوجود جسم جھلک رہا ہو، یا اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جسم کے اعضاء اس میں نظر آتے ہوں. دوسری بات یہ کہ لباس متکبرانہ نہ ہو، یعنی خوبصورت ہو، اچھا ڈیزائن ہو، لیکن تکبر کی جھلک نہ ہو. اتنا دامن دراز نہ ہو، جیسے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے بھی ایسا لباس منع کیا گیا کہ جو بہت پیچھے تک، جسے وہ ٹریل ہوتی ہے وہ چلتی آئے یا اس کو گھسیٹتا ہوا چلے. تو مردوں کے لیے بھی اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا، اسے تکبر کا لباس بتایا گیا، پیبند گھسیٹنے کو. پھر تیسرا یہ ہے کہ لباس ایسا بھی نہ ہو کہ عورت مرد نظر آئے اور مرد عورت نظر آئے. یہ بھی تقوی کے خلاف ہے، کیونکہ اس سے اپنی جنس کی توہین ہوتی ہے، احساس کمتری کا اظہار ہوتا ہے. یعنی عورتیں عورت ہونے پہ راضی نہیں جب تک کہ وہ مرد نظر نہ آئے، حالانکہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. اگر گدھا شیر کی کھال پہن لے تو وہ شیر تو نہیں بن جاتا. تو اسی طرح اگر ایک فریق دوسرے کا لباس پہن لے تو اندر کی حقیقت تو چینج نہیں ہو سکتی. تو اس چیز سے بھی منع کیا گیا کیونکہ یہ حقیقت کے بھی خلاف ہے. پھر اسی طرح اپنا لباس چھوڑ کر دوسری قوموں کا لباس اس لیے پہننا کہ ان سے ذہنی مروبیت ہو، ذہنی غلامی کا اظہار ہو، تو یہ بات بھی درست نہیں. اپنا قومی تشخص مجروح کرنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے. پھر اسی طرح اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ مرد ریشمی لباس پہنے یا رنگین کپڑے پہنے جو عورتوں کے مشابہ نظر آئیں. پھر لباس و تقوی جو ہے یہ محض ظاہری لباس ہی کا نام نہیں، بلکہ اس سے مراد نیک اعمال بھی ہیں. یعنی جیسے لباس سے انسان پہچانا جاتا ہے، اسی طرح انسان اپنے اعمال سے بھی پہچانا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے بہت سادہ لباس پہنا ہوا ہو، لیکن جو زبان کھولے تو دوسروں کا دل جلا کے رکھ دے، ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پیش آئے. تو یہ کوئی تقوی کی بات نہیں ہے. لباس کیا ہے؟ انسان کی ظاہری کیفیت، ظاہری حالت کا نام ہے، یا انسان کے ظاہر کو واضح کرتا ہے. تو بالکل اسی طرح انسان کا عمل بھی اس کی ظاہری شخصیت کا عکاس ہوتا ہے. تو جہاں لباس خوبصورت ہونا چاہیے وہاں اخلاق بھی خوبصورت ہونا چاہیے. ورنہ بعض لوگ اپنی جسمانی خوبصورتی اور لباس پر تو بہت توجہ دیتے ہیں لیکن اخلاق کی درستگی پہ توجہ نہیں دیتے. تو لباس محض کپڑے کا یا کسی اور چیز کا لباس نہیں بلکہ اعمال کا لباس بھی ہے. اور یہ لباس کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، کیونکہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے نا. جب انسان حق کا اعتراف کر لیتا ہے، دوسروں اور اپنے لیے ایک ہی معیار رکھتا ہے، اپنے کو بندہ سمجھتا ہے، دل میں تواضع ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، نرم مزاجی ہوتی ہے. جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، مخلوق کی محبت ہوتی ہے، تو جب ہی انسان کے ظاہر میں بہترین اخلاق آتا ہے. تو جس طرح لباس جسم کے عیب چھپانے کے لیے ہے، اسی طرح لباس تقوی اخلاقی عیب چھپانے کے لیے ہے. اسی طرح یہ ہے کہ جس طرح
مادی جسم کا ایک لباس ہے نا، یعنی مادی جسم پہ ہم مادی لباس پہنتے ہیں، اسی طرح ہماری روح کا بھی ایک لباس ہے کہ ہمارے اندر بھی ایک حیا ہو. اور حیا کا مطلب کیا ہے کہ ہم جب کسی سے بات کریں تو اس کی عزت کا لحاظ رکھیں، اس کے ساتھ بد اخلاقی نہ برتیں. وہ لباس التقوی، اور تقوی کا لباس، ذالک خیر، یہ بہتر ہے. اچھا، ہمارے ہاں عموماً پرسنالٹی کی گرومنگ پہ تو بہت زور ہے. کوئی اخبار اٹھائیں، رسالہ اٹھائیں، بہت سے آپ کو ٹپس ایسے ملیں گے کہ جس سے آپ کی ظاہری شخصیت بہت خوبصورت، اٹریکٹیو، پرکشش اور اس میں رعنائی کی تدبیریں بتائی گئی ہوں گی کہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں. لیکن بہت کم کوششیں اس بات کی ہیں کہ ہماری اخلاقی خوبصورتی بھی نمایاں ہو اور وہ بھی پیدا ہو. جتنے بھی ایسے مشورے ہوتے ہیں پرکشش نظر آئیے تو اس میں صرف ظاہری کشش ہی کی طرف توجہ ہوتی، حالانکہ صرف ظاہری لباس انسان کو پرکشش نہیں بناتا جب تک انسان کے روح کے اندر خوبصورتی نہ ہو، انسان کے دل میں خوبصورتی نہ ہو، انسان کے ذہن میں خوبصورتی نہ ہو. جب تک اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے تو آپ کا لباس آپ کو خوبصورتی نہیں دے سکتا. اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے حسد ہے، کسی کے لیے برے جذبات ہیں، یہ ساری چیزیں مل کر آپ کے چہرے پر، آپ کے رویے میں، آپ کے معاملے میں آئیں گی، اور یہ سب تقویٰ کے منافی ہے. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. کیا؟ یہ لباس. لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، شاید کہ ان کو بات سمجھ آ جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.